السلام علیکم جی، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ۔ تو میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا، میں ویڈیوز تو کافی عرصے سے بنا رہا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی جیسے پاتھ لاس تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پاتھ لاس بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اور خاص طور پہ بیسک قسم کے لنک بنانے ہیں، آپ نے ایک لنک بنانا ہے دو لائنوں کے درمیان، تو پاتھ لاس بھی بڑا سمپل، یعنی بالکل آپ پوائنٹ اینڈ کلک ٹائپ کا ٹول ہے، کوئی بہت مشکل ٹول نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ جب ایک لنک بناتے ہیں، یعنی ایک اچھے پروگرامر اور ایک پروگرامر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ایک نیٹ ورک دے دیا جائے جس میں ایک دم 3000 لنک ہوں اور آپ لنک بنائیں، تو ایک اچھے پروگرامر کے بھی 90-95% لنک بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 5-10% لنک وقت کی کمی اور بہت سے وجوہات کی بنیاد پہ وہ بس ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک عام پروگرامر جس نے ابھی پروگرامنگ شروع کی نا، وہ بھی 50-60% لنک بڑے اچھے بنا دے گا، یعنی کیونکہ بہت زیادہ لنک جو ہوتے ہیں نا اس میں آپ کی تمام کنڈیشن بھی بڑی آئیڈیل سی ہوتی ہیں، وہ لنک بس آپ بناتے ہیں وہ لنک چل پڑتا ہے۔ لیکن ایک اچھے پروگرامر اور ایک عام پروگرامر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک عام پروگرامر کو ٹول کا تو پتہ ہوتا ہے کہ جی ٹول پہ ایسے ایسے کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، میں نے اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو کافی عرصے سے سنا تھا، مجھے کچھ سوال بھی اس پر آتے تھے اور میں نے تھوڑی بہت اس طرح کی ویڈیوز بنائی بھی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، میں اس کو ایک پورے کورس کے طور پہ لے کے چلتا ہوں اور ایک پورا کورس اس پہ بناتا ہوں، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بہتر بھی کریں گے۔ ابھی میں نے اس کو بس شروع کر دیا ہے، تو ہاں، آپ لوگوں سے بس اتنی ہی درخواست ہے کہ اس کو دیکھیں، شیئر کریں اور آپ سوال کریں۔ آپ لوگ سوال کریں گے نا جتنا زیادہ، اتنا زیادہ میں اس کورس میں اور چیزیں شامل کر سکوں گا، کیونکہ ایک آدمی کا دماغ اور بہت سے لوگوں کے دماغ کا ساتھ کام کرنا، یہ جو میں نے یہ بنائی ہوئی ہے، یہ بہت سے میرے بچے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ ایک دماغ بہت سارے دماغوں کے ساتھ جب رابطے میں آتا ہے نا، بہت سارے برینز مل کے کام کرتے ہیں، تو چیز جو ہے وہ خود بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم مائکرو پروپیگیشن کی بیسک پہ بھی بات کریں گے، بہت سی چیزوں پہ بات کریں گے۔ اچھا، پہلے میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جیسے کچھ لوگ تو چلیں ان کے پاس میرا رابطہ وغیرہ ہے، لیکن وہ سب کے پاس نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کے شروع میں ایک تھوڑا سا خاص طور پہ میں یہ اپنا ای میل آئی ڈی اور اپنی کچھ، یعنی جیسے میرا لنکڈ ان پروفائل ہے، یہ یوٹیوب پہ میرے چینل کیا نام ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلے میں تھوڑا سا ایکٹیو ہوں، اس لیے میں نے یہ بھی ڈال دیا ہے۔ خیر، تو لیکن یہ میں اپنا ای میل آئی ڈی جو ہے نا، یہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، تاکہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکیں، آپ کے پاس میرا کوئی نہ کوئی رابطہ نمبر ہو، کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان سے جب تھوڑی سی بات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جی ان کو میرا رابطہ حاصل کرنے میں بڑا مشکل ہوئی تھی، بڑا وقت لگا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے میں اپنی طرف سے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں۔ میرے بارے میں تو خیر کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، جو لوگ میری ویڈیوز تھوڑی بہت بھی دیکھتے ہیں، تو کافی عرصہ میں نے یعنی موبائل اس میں مائکرو ویو لنک پلاننگ میں کام کیا ہے، اور میں اسی وجہ سے، یعنی چونکہ میں نے جب کام کیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس میں نئے آنے والوں کے لیے تھوڑا سا چیزیں جاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور وہ ہوتا یہی ہے کہ آپ اگر 4-5 سال تک اگر ایک اچھے لیول کی پلاننگ نہیں کر سکے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک عام سے پلانر بن جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی کچھ غلطیوں کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنا کام شروع کر رہے ہوں گے، جن کا شروع کا ٹائم ہوگا، اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی تو ان کو کم از کم کچھ تھوڑا سا پتہ چل جائے گا۔ تو واپس آتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ اچھا، ایک بالکل پہلی غلط فہمی کے جواب سے ہی یہ پورا کورس میں شروع کرتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا ایک بات جو ہے نا وہ شروع سے ایک فاؤنڈیشن بھی بنے۔ اچھا، اس پہ بھی وہی والی بات ہے کہ کیونکہ ہر چیز پہ لوگوں کی رائے ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی اگر کسی کی کوئی بھی رائے ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی، یعنی آپ مجھ سے کوئی اس پہ کمنٹ کر کے بھی آگے اس پہ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک سمجھیں جو سب سے پہلی غلط فہمی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لنک پلاننگ جو ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جی آپ نے بس ایک لنک بنا دی ہے جو کہ کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یعنی لنک پلاننگ ایک مضبوط لنک بنانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات بہت سے لوگوں کو فوری طور پہ ذرا عجیب سے لگے گی کہ یار یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے،
لیکن میں اس کو جب تھوڑا سا اس پہ ابھی اور آتا ہوں تو پھر آپ کو یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی. میں اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے تھوڑا سا مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لنک پلاننگ کا مطلب ایک ایسا لنک بنانا ہے جو کہ کبھی بھی ڈاؤن نہ ہو، تو یہ تو بہت یعنی یہ تو سب سے آسان کام ہے، ایک ایسا لنک جو کہ کبھی ڈاؤن نہ ہو. کیونکہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہے، آپ کے پاس ٹاور بھی بڑے اچھے ہیں اور لنک پاتھ کے سائزز بھی بڑے اچھے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاتھ ہیں، علاقہ بھی کوئی بہت ہی اچھا ہے مثلا جہاں پہ تمام چیزیں یعنی مثلا آپ کے حق میں ہے ایک دم. تو اس میں ایک لنک پلان کر دینا جو کہ لنک چلتا ہو اور کبھی ڈاؤن نہ ہوتا ہو، یعنی یہ کون سی بڑی بات ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک لنک پلان کرنا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی، کسی بھی حالات میں، کسی بھی کنسٹرینٹ کے ساتھ، لیکن پھر آپ نے بہت ایکوریٹلی یہ بتانا ہے کہ یہ لنک کیسا چلے گا. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لنک جیسا بھی ابھی میں نے پلان کیا ہے اس کے ایسا پلان ہونے کی وجوہات کیا ہیں، وہ لنک ابھی کہاں پہ ہے مثلا کوالٹی کے لحاظ سے، اس کو اگر ہم نے اٹھا کے ایک اچھی پرفارمنس اور ایک اچھی کوالٹی میں لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں باقاعدہ، جنہوں نے باقاعدہ کام کیا ہوا ان کو یہ بات اندازہ ہوگی کہ آپ کو کوئی آئیڈیل سینیریوز نہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو ایک پورا ملک جب ملتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو کنٹری ہے نا، یہ جو ملک مجھے دیا گیا ہے کرنے کے لیے، اس کے یہ علاقے تو چونکہ بڑے اچھے ہیں اور اس میں تو بڑی آئیڈیل کنڈیشنز ہیں تو اس میں تو میں پلان کروں گا، لیکن اس کے یہ علاقے جو ہیں یہ تو بڑے خراب ہیں، یہ فلاں جگہ پہ تو 7 دریا بہہ رہا ہے، یہ فلاں جگہ تو سمندر کو مجھے کراس کرنا پڑے گا، یہ فلاں جگہ پہ تو صحرا ہے، صحرا میں تو ڈکٹنگ ہو جائے گی، تو میں تو یہاں پہ پلان نہیں کروں گا مثلا. تو یہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو ایک نیٹ ورک دیا جاتا ہے، اس نیٹ ورک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ نے لنک پلان کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ فلاں لنک ہے، اس میں کوئی آؤٹیج نہیں آئے گی، یہ ہر وقت ٹھیک چلے گا. لیکن یہ فلاں لنک ہے، اس میں شام کے وقت بھی آؤٹیج آئے گی، تھوڑی سی صبح کے وقت بھی آؤٹیج آئے گی، یہی اس کی وجوہات ہیں، گرمیوں میں آؤٹیج آئے گی، سردیوں میں آؤٹیج آئے گی. تو مطلب یہ ہے یہاں سے اگر ہم پڑھیں بھی تو لنک پلاننگ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹیج کو ایکوریٹلی پریڈکٹ کرنا ہے. یہ آبجیکٹو ہوتا ہے لنک پلاننگ کا. یہ آبجیکٹو نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑا اچھا سا لنک بنا دینا ہے. ایک بڑا سا اچھا سا لنک بنا دینا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 7,000 لنک بنائے ہیں تو آپ کو 7,000 لنکس کے بارے میں پتہ ہو کہ ان میں سے جو خراب چلتے ہیں وہ کیوں خراب چلتے ہیں اور جو ٹھیک چلتے ہیں وہ کیوں ٹھیک چلتے ہیں. جو خراب چلتے ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اچھا، میجورٹی آف لنک آؤٹیج جو آتی ہے وہ ایٹماسفیرک ایفیکٹس کی وجہ سے آتی ہے، یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فری اسپیس میں جو بھی پرابلمز ہیں، کیونکہ یہ ایک ہوموجینیس سا میڈیم تو ہوتا ہے لیکن اتنا ہوموجینیس ہوتا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ مسلسل ویریشنز آتی ہیں. اس کی ویریشنز جو ہیں اس کی وجہ سے ایک لنک جو ہے وہ اس کے پاتھ کو بہت فرق پڑتا ہے. تو ہمیں ایک تو یعنی اس میں آپ پروپیگیشن کے دو سمجھیں آپ، پھر یہاں پہ مین حصے ہو گئے. ایک تو آؤٹیج پیریڈز آپ کو بتانے پریڈکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ یہ عام طور پہ کن پیریڈز میں کتنی آؤٹیج دے سکتا ہے. اور دوسرا آپ کو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ لنک ایک ریکوائرڈ پرفارمنس اور کوالٹی آبجیکٹیو کو میٹ کر سکے گا یا نہیں. میٹ کرے گا اگر تو کتنا میٹ کرے گا، اور اگر میٹ نہیں کر سکے گا تو اس میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں تو یہ اس کو میٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تھوڑی سی، یعنی وہ جو کہتے نہیں ہے کہ ہم کورس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کورس کا آبجیکٹو جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے کا کلیئر کر لوں تاکہ آپ کو کے ذہن میں کوئی بہت بڑی کنفیوژن نہ ہو کہ ہم اس میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں. کورس کا طریقہ کار میرا یہ ہوگا کہ میں جیسے یہ ایک سلائیڈ تھی اس طرح سے ہی ایک دو سلائیڈ اور اس کے ساتھ پاتھ لاس میں پورا اس کو ڈیفائن کرنا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کام یہ کیسے ہو رہا ہے. یعنی تو ان دونوں کو لے کے چلیں گے، پاتھ لاس کو بھی اور سلائیڈس کو بھی، تاکہ ایک تو تمام جو کامن ایشوز ہیں ان کے آپ کو پہلے تو ان کی ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ پتہ ہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کیسے ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں.
پاتھ لاس کے کافی سارے فارمولاز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ایک لیول تک ہی کریں گے. میں نے کوئی یہاں پہ آپ کو ایڈوانس میتھ کا کورس نہیں کرانا ہے، لیکن اس کی جو بیسک میتھ کے ذریعے، یعنی جو سادہ جمع تفریق کے ذریعے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کم از کم اتنا ایک آئیڈیا بھی ہونا چاہیے. اور تو یعنی یہ دونوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے، یعنی کہ ہم کچھ تھوڑا سا پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ مثلا فرض کریں ریفریکشن ہے تو ریفریکشن کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر پاتھ لاس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. اس طرح ریفریکشن ہے تو اس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پاتھ لاس اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جیسے ملٹی پاتھ ہے، ملٹی پاتھ کی میتھمیٹکس کیا کہتی ہے، پاتھ لاس اس کو کیسے دکھاتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کا ایک بڑا اچھا سا جو ہے وہ ایک بن جائے پورا آپ کا نالج لیول. بس آپ کی طرف سے مجھے اتنی سی صرف ایک مدد چاہیے ہوگی کہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ، یعنی یہ کوئی کلاس روم ٹیچنگ تو ہے نہیں کہ مثلا آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور میں ہر تھوڑی دیر بعد کہوں کہ ہاں جی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، فلاں صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو ایسا کوئی ہے نہیں یہاں پہ. اچھا، میرے ویڈیوز پہ ویوز بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی ویسے تو مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ کتنی اس کی عوام، یعنی لوگوں میں کتنی مقبولیت ہے، یہ کہاں تک جائے گا، کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے. بہت ہی تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی بہت زیادہ کمنٹ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن بس میں ایک اپنی، یعنی کہہ لیں کہ ایک چیز مجھ تک جو بھی ملی اور میں نے اس کو جو سمجھا، تو میں ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اس کو واپس لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں تو خیر اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ اگر جو دیکھیں ان کو اگر یہ اچھا لگے، اس کو تھوڑا سا آگے پھیلائیں، اس پہ تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دیں کہ جی اس میں یہ کمی ہے، یہ چیز ہے، آپ اس کو ایسے کر لیں. تھوڑا سا اس سوال کے بھی جواب دے دیں، فلاں چیز کو ذرا اور ڈیٹیل میں بتا دیں، تفصیل کس کی زیادہ ہو گئی ہے یا کس کی کم ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہر آدمی اپنے ایک لیول سے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو خیر اس کو اتنا لمبا نہیں کرتے اس ویڈیو کو. تو امید ہے کہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.